بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والجنۃ للمتقین والنار للملحدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عزیزان گرامی قدر، آج ہمارے سلسلہ مجالس کی 7ویں مجلس کو پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس مجلس کا انعقاد مدرسہ یوسف دہرہ سلام اللہ علیہ کی جانب سے کیا گیا ہے. اور اب تک ہم نے جس آیہ کریمہ کے ذیل میں اپنے عنوان کو، اپنے ٹاپک کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 48 ہے، 48 ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ بشارت دینے والے ہیں اور یہ ڈرانے والے ہیں. فمن آمن، پس جو شخص ایمان لے آئے، و اصلح، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اپنے معاشرے کی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے شخص پر جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو اب اسے کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی وحشت محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عزیزان، اس آیت کے سلسلے میں ہم نے الحمدللہ 6 مجلس میں باقاعدہ بحث کر لی ہے، اور ابھی اس میں کافی بحث اور ہونا باقی ہے. لیکن اگر آپ اس پہ اور غور کریں، اور جو ہم مجلس برپا کرتے ہیں، مجلس امام حسین علیہ السلام، اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اگر ہم اس سے حاصل ہونے والے ثواب کی طرف غور کریں، اور اس کے ذریعے سے جو اصلاح کا پیغام ساری دنیا تک پہنچتا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہم کو واقعاً اور حقیقتاً اس کی اہمیت اور اس کی افادیت محسوس ہوگی، اور ہم اس بات کو جانیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی صرف اور صرف 61 سن ہجری تک فائدہ مند نہیں تھی، بلکہ وہ تا قیام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے فائدہ ہے، اور جو انسان چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کہ کیا کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہماری مدد کو آئے. تو یہ جملہ جو ہے یہ صرف اور صرف کربلا کے میدان سے اور 61 سن ہجری سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ یہ جملہ جہاں جہاں تک پہنچے
قیامت تک آنے والے انسان کے لیے یہ جملہ امام حسین کی دعوت ہے۔ امام حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو ہمارا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپناؤ اور اس مقصد کو دوسرے تک پہنچاؤ۔ عزیزان، جب ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا شمار بھی انہی مجاہدوں میں ہوگا، ہمارا شمار انہی مجاہدوں میں ہوگا کہ جو میدان کربلا میں موجود تھے۔ اس لیے کہ حل من ناصر ینصرنا، جو امام نے کہا کہ کیا کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے، تو یہ جملہ صرف اور صرف اس وقت سے مخصوص نہیں ہے۔ اور جو ہمارا مقصد، جو ہمارا ٹاپک اصلاح ہے، اگر ہم اصلاح کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو معرفت اہل بیت حاصل ہونی چاہیے۔ اہل بیت کی معرفت ہمیں اصلاح کی طرف دعوت دیتی ہے۔ جس وقت ہمارے دل میں اہل بیت کی معرفت آ جائے گی اس وقت ہمارا نفس بھی اصلاح حاصل کر لے گا اور ہم اپنی روح کو انسانیت سے لبریز اور سرشار کر لیں گے۔ تو عزیزان، آئیں ہم اسی مقصد کو، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کیا تھی؟ نبی کریم کی معراج یہ تھی کہ جب اللہ نے ان کو زمین سے آسمان کی طرف بلایا، اپنی بارگاہ میں اپنے سے قریب کیا، اللہ نے جب اپنے نبی کو اپنے سے قریب کر لیا، قریب تر کر لیا، قریب ترین کر لیا، تو وہ مقام نبی کا معراج قرار پائی۔ بالکل اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الصلاۃ معراج المومن، کہ جس طریقے سے نبی نے اپنی معراج کو حاصل کیا، نبی اللہ سے قریب ہوئے تو ان کو معراج نصیب ہوئی، بالکل اسی طریقے سے اگر ایک بندہ مومن مصلی عبادت پر آ کر نماز پڑھے گا تو اللہ سے اس کی معراج ہو جائے گی، وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا، اور ایک مومن کو بھی معراج کے رتبے سے سرفراز کیا جائے گا۔ معراج، نبی کریم کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ سے قریب، اللہ سے بہت قریب ہے، ان سے زیادہ قریب، ان سے زیادہ اللہ کی معرفت، ان سے زیادہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا اس دنیا، اس پورے کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے۔ لیکن معراج اس وقت قرار پائی کہ جب اور قریب ہو گئے، جب نبی کریم اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو گئے تو اس وقت اللہ کی معراج ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جتنا قریب ایک بندہ مومن اللہ سے نماز کی حالت میں ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے قریب ہوں گے، جب ہم مصلی عبادت پر کھڑے ہوں گے تو ہم بھی اللہ سے قریب ہو جائیں گے اور ہماری بھی معراج ہو جائے گی۔ اور عزیزان، کیا کہنے سجدے کا، نماز، ایک مومن کی معراج نماز ہے اور نماز کی معراج سجدہ ہے۔ جب ایک بندہ مومن سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے اگر کوئی شخص اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حالت سجدہ میں جا کر اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنی دعا مانگے۔ اللہ سجدے میں جب بندہ اللہ سے کوئی دعا طلب کرتا ہے، کوئی اپنی حاجت طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو کبھی رد نہیں کرتا، اس لیے کہ سجدے میں اللہ اپنے بندے سے اور بندہ اپنے رب سے بے حد قریب ہو جاتا ہے۔ تو نبی کی معراج وہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو آسمان میں بلایا۔ ایک مومن کی معراج وہ ہے کہ جب مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مصلی عبادت پہ آتا ہے، وضو کر کر جب اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جب وضو کی بات آ گئی ہے تو روایات میں ملتا ہے، دیکھیں کتنی عظیم نعمت ہے، اور اللہ کتنا رحمان اور اللہ کتنا رحیم ہے کہ جو صرف اور صرف بہانہ تلاش کرتا ہے اپنے بندے کو بخشنے کا، اپنے بندے کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا۔ عزیزان، آپ دیکھیں روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے اعضاء سے کیے گئے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ظاہراً اگر ہم دیکھیں کتنی مختصر سی عبادت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 3 اللہ کے نام ہیں۔ ایک تو اللہ کا وہ نام ہے کہ جس میں اللہ کی تمام صفتوں کو اللہ نے سمیٹ دیا، اللہ
خود لفظ اللہ، دوسرا الرحمن اور تیسرا الرحیم، جب ہم نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی تو اللہ نے ہم کو کتنا عظیم اجر دیا۔ اور اگر آپ اس کی اہمیت کو اور سمجھنا چاہتے ہوں تو میں آپ کے سامنے ایک اور روایت بیان کروں۔ جب قیامت ہوگی اور جناب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی امتیں جمع ہوں گی، سب کی امتیں ایک میدان میں ہوں گی، اس وقت جب اعمال تولے جائیں گے اور جب یہ دیکھا جائے گا کہ انسان نے اس دنیا میں نیک کام زیادہ کیا ہے یا برے کام زیادہ کیا ہے، آئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال کو تولا جائے تو اس وقت ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے اچھے کاموں کی تعداد زیادہ ہو۔ تو عزیزان، اس وقت تمام امتیں کھڑی ہوں گی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعمال کو تولا جائے گا، بعض لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا تو تمام لوگ حیرت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اب تک تمام انبیاء کی امت کے اعمال دیکھے لیکن ان کے اعمال صالحہ، ان کے نیک کام، ان کے اچھے کام اتنے بھاری نہیں تھے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعمال اتنے بھاری کیوں ہیں؟ تمام امت تعجب میں ہوں گی کہ آخر انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ اب تک کسی کے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، کسی کے نام اعمال میں اتنی زیادہ اچھائیاں اور اتنے گرا قدر اچھے کام نہیں تھے۔ آخر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے ایسا کون سا کام انجام دیا ہے جس کے بنا پر اللہ نے ان کے نام اعمال کو سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ بھاری قرار دیا ہے؟ سب تعجب میں ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، البتہ نماز میں فرق ہے، ہماری نماز الگ ہے اور ان کے زمانے کی نماز الگ ہے، لیکن انہوں نے بھی نماز پڑھی ہے۔ جب یہ تعجب میں ہوں گے اور جب یہ سوچ میں پڑے ہوں گے، بہت گہری سوچ میں ہوں گے، اس وقت خود ان کی امت کے نبی آگے آئیں گے اور کہیں گے، عزیزان توجہ کیجئے گا، وہ نبی آگے آ کر یہ کہیں گے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بعض امتی ہیں اور جن کے نام اعمال سب سے زیادہ بھاری ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنا کام شروع کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے 3 ناموں سے اپنا کام شروع کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے 3 ناموں کے بغیر اپنا کوئی کام شروع نہیں کرتے تھے، چونکہ یہ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے تھے۔ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے کہ آج کے دن، قیامت کے دن، جب سب کے نام اعمال تولے جا رہے ہیں، ان کے نام اعمال سب سے بھاری قرار دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا ٹاپک اصلاح ہے نا۔ اصلاح کے معنی کیا ہے؟ اپنی روح کو بلند سے بلند مقام پر لے جانا۔ اگر ہم اپنی روح کو بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے خود صلوات جو ہے، عزیزان میں کچھ اور بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ اب بات سے بات نکل گئی ہے اور ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے ٹاپک سے بات الگ ہو رہی ہے، تو ہم اس کو بھی عرض کرتے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان انبیاؤں میں سے ہیں کہ جس کا اللہ نے سخت ترین امتحان لیا، سخت ترین امتحان لیا۔ عزیزان، ہم سنتے ہیں، بہت آسان ہوتا ہے سننا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن جب ہم اپنی انگلی کو کسی موم بتی اور کسی ماچس کے سامنے لے کے آئیں گے تو ہم 1-2 سیکنڈ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آگ کی تپش کو، جو بہت چھوٹی سی آنکھ ہے، جو ایک لو ہے، لیکن ہم اپنی ایک انگلی کو اس تک 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ عزیزان، جناب ابراہیم علیہ السلام کی معرفت کا اندازہ لگائیں کہ جن کے سامنے ایسی آگ روشن کی گئی تھی کہ جس کو روشن کرنے کے لیے کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی، اور اس آگ سے کتنی اوپر سے جب کوئی پرندہ اڑا کرتا تھا تو وہ جل کے راکھ ہو جایا کرتا تھا۔ اس آگ کو دیکھنے کے باوجود آپ کی معرفت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی، اور آپ نے اپنے پیغام کو، جو کہ اصلاح تھا، لوگوں کی اصلاح تھا، بندوں کی اصلاح کرنا تھا، اس کو ترک نہیں کیا۔ اس حال میں بھی اللہ کو اپنا مددگار مانا۔ جناب ابراہیم نے اور یہاں پر ایک بات بھی ہم کو سمجھنا چاہیے
جب ہماری جلد اتنی نازک ہے کہ ایک موم بتی میں جو آگ ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو روز قیامت کی جو آگ ہوگی، جو تپش ہوگی عزیزان، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ وہ جو آگ ہے، اگر اس آگ کے ایک قطرے کو اس زمین پر ڈال دیا جائے تو یہ ساری زمین اس کی تپش سے، اس آگ کی وجہ سے جل کر راکھ ہو جائے گی۔ عزیزان، جب جہنم کی آگ کے ایک قطرے کو، چھوٹی سی آگ کو، ذرہ برابر آگ کو جب یہ پوری زمین برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ پورا جہنم جہاں پر آگ کتنی صدی سے جل رہی ہے، جب وہاں پر ہمارا جسم جائے گا تو ہمارا جسم کیوں کر برداشت کر سکے گا؟ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو اہل بیت کی شفاعت نصیب کرے۔ لیکن عزیزو، اہل بیت کی شفاعت حاصل کرنا ہے تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ۔ عزیزان، ہم اپنے نامہ اعمال پر اتنا بھروسہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے اچھے کام کی بنا پر جنت میں چلے جائیں گے، ممکن نہیں ہے عزیزان۔ ہم نے کتنے گناہ انجام دیے ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کو جب کوئی چیز دلاسا دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چلے ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت کی شفاعت کی بنا پر جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن عزیزو، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ چھٹے امام نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہماری شفاعت اس شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی جو نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ نماز کو ہلکا سمجھنا، ہمارا ٹاپک اصلاح ہے نا، ہر موڑ پہ اصلاح دیکھیے، آپ اپنے نفس کی اصلاح کیجئے۔ میں خود بھی اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ باتیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو عزیزان، جب ایک شخص نماز کو ہلکا سمجھے، دیکھیں ممکن ہے کہ ایک شخص نماز کو پڑھتا ہو لیکن نماز کو ہلکا سمجھتا ہو، اسے نماز کی معرفت نہ ہو، تو یہ شخص نماز پڑھتا ہے لیکن چونکہ نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، نماز کو معاذ اللہ حقیر سمجھتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود اس شخص کو اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو جب نماز پڑھ کے اہل بیت کی شفاعت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو وہ حضرات جو نماز نہیں پڑھتے وہ کس قدر اور کیوں کر یہ امید کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کی شفاعت حاصل ہو جائے؟ ہم کو تو میں عرض کر رہا تھا عزیزان کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ وہ عظیم دولت ہے کہ جو اللہ نے نبی کی امت کو یعنی ہم کو دیا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اس تحفے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء جو جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کو اللہ نے کتنا زیادہ امتحان لیا ہے، کتنا زیادہ امتحان لیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں، اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں، تفکر کریں تو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور بلند طریقے سے حاصل ہوگی۔ آپ دیکھیں ملک الموت جو جس گھر میں جاتا ہے اس گھر میں صف ماتم بچھ جاتی ہے، اس گھر میں لوگ گریہ کرنے لگتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت جناب ابراہیم علیہ السلام کے گھر آن کے کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں تالا لگا ہوا ہے، جناب ابراہیم گھر پر موجود نہیں ہیں، اور یہ جو ملک الموت ہے بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گئے۔ عزیزو، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بی بی سیدہ کے گھر کا کیا مقام ہے۔ جناب ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے امام، جن کو اللہ نے امام بنایا ہے، ان کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ملک الموت نے اجازت طلب نہیں کی۔ شہزادی کونین کا گھر وہ عظیم گھر ہے، در وہ عظیم در ہے، ان کا دروازہ وہ عظیم دروازہ ہے کہ جہاں پر ملک الموت بھی آ کر رک جایا کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے۔ اب یہاں پر اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں کتنے ناپسند ہوں گے۔
تو ملک الموت گھر کے اندر تشریف لے گئے اور ایک حسین اور خوبصورت نوجوان کی حالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جناب ابراہیم جب اپنے کام سے لوٹے، گھر کو کھولا، گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جوان موجود ہے۔ تو جناب ابراہیم نے یہی سوال کیا کہ تم اے بندہ خدا، تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے داخل ہو گئے؟ تو اس وقت اس شخص نے کہا، یعنی ملک الموت نے کہا کہ جو اس گھر کا حقیقی مالک ہے اس کی اجازت ہے کہ میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں۔ سمجھ میں کیا آیا؟ جس کو ہم اپنا گھر سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، دراصل اس گھر کا مالک اللہ ہے۔ تو یہاں پر میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور میں ملک الموت ہوں۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے سنا کہ یہ ملک الموت ہے، ایک مرتبہ جناب ابراہیم کچھ گھبرائے اور جناب ابراہیم نے کہا کیا تو میری روح کو قبض کرنے آیا ہے؟ تو ملک الموت نے اس وقت کہا کہ میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ ملک الموت ہے اور نبی کو خوشخبری سنا رہا ہے۔ یہاں سے بھی آپ انبیاء کے رتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء واقعاً کتنے عظیم ہوتے ہیں کہ وہ ملک الموت جو عام لوگوں کے گھر میں ان کی روحیں قبض کرنے آتا ہے، وہی ملک الموت جب نبی کے گھر پہ آیا تو نبی کو مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے سوال کیا ملک الموت آخر کون سی خوشخبری ہے؟ تو اس وقت کہا کہ اللہ نے ایک بندے کو، ایک عظیم بندے کو، ایک مومن بندے کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بنایا ہے۔ عزیزان یہاں دیکھیں، تکبر انبیاء میں نہیں پایا جاتا۔ نبی تھے، کہہ سکتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہوں، وہ بندہ میں ہی ہو سکتا ہوں جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہوگا، لیکن نبی نے یہ نہیں کہا۔ یہاں پر دیکھیں آپ معرفت حاصل کریں، نبی نے یہ کہا اے ملک الموت مجھے اس بندے کے گھر کا پتہ بتا دے جس بندے کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، تاکہ میں ساری زندگی اس بندے کی خدمت میں گزار دوں۔ نبی کریم نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت ملک الموت نے کہا تھا کہ اے نبی اللہ، وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ بندے خود آپ ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، اور جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ خلیل کیوں بنایا؟ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس علت کو اگر آپ دریافت کر لیں تو آپ اہل بیت کی معرفت میں اور اضافہ کریں گے اور اللہ کی بندگی اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ اس کو کتنے عظیم نعمتوں سے نوازتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ یہ تلاش کریں گے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ نے اپنے نبی کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بنا لیا، تو جب روایت میں جائیں گے تو روایت میں ملے گا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے خلیل اس لیے بنایا، جناب ابراہیم کو اپنا دوست اس لیے بنایا، اس لیے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام پر کثرت سے صلوات پڑھا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ اہل بیت پر صلوات پڑھنا جس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے پناہ فضیلت اور بے پناہ ثواب ہے، بالکل اسی طریقے سے صلوات پڑھنا، محمد و آل محمد علیہ السلام پہ صلوات پڑھنا، یہ عظیم ترین نعمت کا نام ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ میں، اپنی زندگی کے ہر مقام پر بسم اللہ اور صلوات کو کبھی نہ ترک کریں۔ اور ایک اور علت ملتی ہے عزیزان، میں نے کہا تھا کہ بندگی کی معرفت میں اضافہ ہوگا کہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت ہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے بندوں اور جنات دونوں کو خلق کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے عزیزان۔ دوسری علت جس کی بنا پر اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم کثرت سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اندازہ لگایا، ہمارے پاس وقت بہت ہی مختصر ہے، یہ میں بس یہیں پر اور اس کے آگے کچھ فکرے اور بیان کروں گا اور پھر
مختصر سا مصائب آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کی رحمت کو تمام کروں گا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ جو ہم اصلاح کر رہے ہیں، جب ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں گے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر عبادت کریں گے، ہم اپنے ہر کام کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کریں گے اور ہم کثرت سے محمد وعلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات پڑھیں گے، ظاہراً یہ بہت چھوٹے عمل ہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ کریں گے تو ان چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کی بنا پر اللہ ہم کو اتنا بڑا ثواب دے دے گا کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کربلا کی جنگ 9 محرم سے شروع ہو گئی تھی، 9 محرم سے عمر سعد نے سب سے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف چلا کر یہ کہا تھا کہ اے یزیدی فوج، گواہ رہنا کہ امام حسین سے جنگ کرنے میں سب سے پہلا وار عمر سعد ملعون کا ہے۔ عزیزان، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ 9 کو جنگ شروع ہو گئی تھی، امام حسین نے ایک دن کی مہلت طلب کی، اور یہاں پر طبیعت تڑپ جاتی ہے۔ امام حسین نے کس شخص کو بھیجا ہے دن کی مہلت طلب کرنے کے لیے؟ جناب عباس کو بھیجا ہے۔ جناب عباس جنہوں نے ایک خط کھینچا تھا 2 محرم کو اور کہا تھا کہ کس میں مجال ہے کہ جو ان خیام کو یہاں سے نکالے، جو اس لکیر کو پار کر سکے۔ عزیزان، جناب عباس کو بھیج کر ایک رات کی مہلت طلب کی، کیوں؟ تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، تاکہ میں قرآن کی تلاوت کر سکوں، اور ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ وہ افراد کی جو اب تک یزید کے فوج میں ہیں ان کو ایک دن کا اور موقع مل جائے سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا کہ حقیقت کس طرف ہے۔ جناب حر نے موت کو پسند کیا، جناب حر نے دولت کو، شہرت کو ترک کیا اور شہادت کو پسند کیا۔ بالکل اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے جب شب عاشور شہداء کے نام گنائے ہیں تو ان شہداء میں جناب قاسم کا نام نہیں لیا، جناب قاسم کا نام نہیں لیا۔ جناب قاسم تڑپ گئے اور کس طریقے سے امام سے کہتے کہ کیا میرا نام شہداء میں ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان، بہت ہمت کی، اور جب ہمت بہت زیادہ وقت لگا جناب قاسم کو یہ سوال کرنے میں کہ یا مولا کیا میرا نام شہداء میں نہیں ہے۔ عزیزان، یہ وہ بچے ہیں، آپ تصور کریں جناب قاسم کون ہیں۔ جناب قاسم وہ ہیں کہ جن کے والد صاحب کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ عزیزان، امام حسن علیہ السلام کو ایسا زہر دیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے اماموں کو زہر سے شہید کیا گیا ہے ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک زہر ہمارے دوسرے امام کو دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زہر کا اتنا شدید اثر تھا، اس نے نہ صرف جگر کے ٹکڑے کیے بلکہ جگر کے ٹکڑے امام کے منہ سے باہر آ رہے تھے۔ عزیزان، اور اس سخت وقت کو جناب زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ام فروہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ام فروہ جو بیوہ ہیں، عزیزان، جناب قاسم کو جب دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں اے قاسم تم اب تک زندہ ہو، جناب قاسم آگے بڑھتے ہیں، آن کر کیا کہتے ہیں، کیا مولا کیا میرا بھی نام شہدائے کربلا کی فہرست میں موجود ہے؟ امام حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا اچھا یتیم حسن کا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے۔ امام حسین تڑپ گئے۔ امام حسین نے کہا بیٹا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو، قاسم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا ارے مولا میرے نزدیک موت احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جب امام حسین نے یہ جواب سنا، اب امام حسین نے کہا قاسم تمہارا نام تو شہداء کی فہرست میں ہے لیکن تمہارے ساتھ ساتھ ارے وہ اصغر جو جھولے میں ہے، جو خیام کے اندر موجود ہے، وہ بھی شہید ہوگا۔ ارے جیسے ہی یہ سنا کہ خیام کے اندر جناب علی اصغر شہید ہوں گے، جناب قاسم کی غیرت کو جلال آ گیا اور کیا کہتے ہیں اے مولا کیا یہ بے حیا فوج خیام میں داخل ہو جائیں گی؟ عزیزان، میں یہاں پر ہاتھ جوڑ کر جناب قاسم سے عرض کروں گا کہ آپ نے صرف تصور کیا تھا، آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ فوج کس طریقے سے خیام میں داخل ہوئی ہے۔ ارے ہمارے چوتھے امام سے پوچھیں، ارے امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کس طریقے سے لعین آنکھوں میں ہاتھوں میں شعلے کو لیے خیام میں داخل ہوئے۔ ارے ہمارے چوتھے امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طریقے سے لعین نے جناب زینب کے سر سے ردا نوچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
یا اللہ ہم سب کو امام حسین کے مقصد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شہدائے کربلا اور بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کلی عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے مدرسے میں زیر تعلیم عباس، ان کی دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کو جلد از جلد بیمار کربلا اور جناب صغریٰ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں شفایاب عنایت فرما، اور ہم کو ہمارے آخری امام کے مقصد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔